بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ ریسنٹلی جو فائنانس ایکٹ آیا 2024 اس کے اندر جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے اس کا اطلاق ہمیں پھر سے نظر آیا. کیپٹل ویلیو ٹیکس آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ تبدیلیوں کے بعد اس کو دوبارہ فائنانس ایکٹ 2022 کے تحت جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اور اس وقت ٹرانسفر آف وہیکل اور رجسٹریشن اور ٹرانسفر آف وہیکل کے اوپر یہ لگا تھا, اور اس کے علاوہ جو فارن ایسٹس تھے اس کے اوپر انہوں نے لگایا گیا تھا. اب اس دفعہ انہوں نے, اب چونکہ یہ جو فارن ایسٹس تھے اس کی وائرز جو ہیں وہ چیلنج ہوئیں, اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو لیجسلیٹر ہے اس نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے کیپٹل ویلیو ٹیکس جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر لگایا تھا, اس کی وائرز چیلنج ہوئیں, وہ عدالتوں کے اندر چیلنج ہو گیا تھا. تو اس دفعہ لیجسلیٹر نے تھوڑا سمارٹلی پلے کرتے ہوئے جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے اس کا اطلاق صرف جو فیڈرل کے اندر ایڈمنسٹریٹڈ ایریا ہے, جس کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری آپ کہتے ہیں, وہاں پہ صرف انہوں نے چارج کیا. اور اس دفعہ جو چارجبلٹی ہے وہ ہمیں نظر آئی جو آپ کے ریزیڈینشل ہاؤسز تھے اور فارم ہاؤسز تھے. اور فارم ہاؤسز کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی ڈیفینیشن آپ لیں گے جو 7E کے اندر, سیکشن 7E آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ریٹ کی بات کریں تو ریٹ انہوں نے بہت ہی زیادہ اس دفعہ جو ہے وہ لگائے ہیں. اور اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر فرض کریں ہم ریزیڈینشل ہاؤسز کی بات کریں تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی کا ریزیڈینشل ہاؤس جو ہے وہ 1000 اسکوائر یارڈ سے 2000 اسکوائر یارڈ کے درمیان ہے تو اس کے اوپر جو سالانہ ٹیکس جو ہے وہ انہوں نے لگایا, اس کی شرح جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے. اور اگر کسی کا ریزیڈینشل ہاؤس اسلام آباد کے اندر ہے اور اس کا جو اسکوائر یارڈ ایریا ہے وہ 2000 اسکوائر یارڈ سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر جو سالانہ ٹیکس جو انہوں نے کیپٹل ویلیو ٹیکس لگایا ہے وہ 15 لاکھ روپے ہے. اگر ہم فارم ہاؤس کی بات کریں, اگر اسلام آباد کی جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کے اندر آپ کا فارم ہاؤس ہے, اور فارم ہاؤس جو ہے وہ آپ کا 2000 اسکوائر یارڈ سے 4000 اسکوائر یارڈ کے درمیان ہے, تو اس کے اوپر جو سالانہ کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے وہ 5 لاکھ روپے ہوگا. اور اگر آپ کا جو ایریا ہے وہ 4000 اسکوائر یارڈ سے بڑا فارم ہے تو اس صورت میں جو ٹیکس کی شرح ہوگی وہ بیسیکلی 10 لاکھ روپے ہوگی. اب اگر آپ دونوں سلیبس کو دیکھیں تو ان سلیبس کے اندر اگر آپ کا فارم ہاؤس جو ہے وہ 2000 اسکوائر یارڈ سے کم ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کیپٹل ویلیو ٹیکس نہیں ہے, اور اگر آپ کا گھر جو ہے وہ 1000 اسکوائر یارڈ سے کم ہے تو اس کے اوپر کیپٹل ویلیو ٹیکس نہیں ہے. اس سے اگر کوئی بڑی پراپرٹی ہے تو اس کے اوپر سالانہ آپ کو جو ریٹ بتائے گئے ہیں ان بتائے گئے ریٹس کے مطابق جو ٹیکس ہے وہ چارج کیا جائے گا. اب جہاں تک کلیکشن کی بات ہے, کلیکشن کب ہوگی, جمع کب کرانا ہے, تو ابھی تک کیٹیگوریکلی اس کے اوپر نہیں بتایا گیا. یہ بتایا گیا ہے کہ ایز مینر پرسکرائب. تو سمجھ یہ آتی ہے کہ جس طرح فارن پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس لگا تھا کیپٹل ویلیو ٹیکس وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ سبمٹ کرنا تھا, تو شاید اس کو بھی انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ہی سالانہ آپ کو جمع کروانا پڑے گا. لیکن ابھی تک بہرحال اس کا مینر جو ہے وہ پرسکرائب نہیں ہے, لا اس کے اوپر تھوڑا سا سائلنٹ ہے. لیکن جو پریویس پریکٹس ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگ یہی رہا ہے کہ یہ کیپٹل ویلیو ٹیکس جو ہے یہ جمع جو ہے وہ آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز یا گوشواروں کے ساتھ ہی کرانا ہے. میں امید کرتا ہوں ہماری اس مختصر ویڈیو سے آپ کو ریٹ سمجھ آ گئے ہوں گے, کون سی 2 کیٹیگریز کے اوپر ٹیکس لگا ہے, کتنا لگا ہے, اس کو کیسے آپ نے جمع کرانا ہے. کوئی سوال ہے تو میرے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کو اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.